اسرائیل میں جاری سیاسی بحران بالآخر ختم ہو گیا۔ پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی 1 سال پرانی تجرباتی مخلوط حکومت ختم ہو گئی۔ 1 نومبر کو نئے انتخابات ہوں گے۔ 4 سال سے بھی کم عرصے میں ملک کو نومبر میں 5ویں مرتبہ انتخابات کا سامنا ہے۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ جمعرات کو تحلیل کر دی گئی اور اس کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی 1 سال پرانی تجرباتی مخلوط حکومت ختم ہو گئی اور 4 سال سے بھی کم عرصے میں ملک کو نومبر میں 5ویں مرتبہ انتخابات کا سامنا ہے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ اور سبکدوش ہونے والے مخلوط حکومت کے معمار یائر لیپڈ ملک کے نگراں وزیر اعظم ہوں گے اور وہ اس عہدے پر فائز ہونے والے 14ویں شخص ہوں گے جو اسرائیل کے سب سے مختصر مدت کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ سے عہدہ سنبھالیں گے۔ نئے انتخابات 1 نومبر کو ہوں گے۔ זהו ערב של בשורה גדולה למיליוני אזרחים בישראל. אחרי שנה של מאבק נחוש של האופוזיציה בכנסת וסבל גדול של הציבור בישראל, ברור לכולם שהממשלה הכושלת בתולדות המדינה, הממשלה הזאת סיימה את דרכה. ממשלה שהייתה תלויה בתומכי טרור, שהפקירה את הביטחון האישי של אזרחי ישראל, שהעלתה את יוקר המחיה לשיאים שלא ידענו, שהטילה מיסים מיותרים, שסיכנה את הצביון היהודי של המדינה שלנו. הממשלה הזאת הולכת הביתה. חבריי ואני נקים ממשלה לאומית רחבה בראשות הליכוד. ממשלה שתדאג לכם, לכל אזרחי ישראל, בלי יוצא מן הכלל. ממשלה שתוריד מיסים, תוריד מחירים, תנהיג את ישראל להישגים אדירים, כולל הרחבת מעגל השלום, כפי שכבר עשינו. ומעל הכל, ממשלה שתחזיר את הגאווה הלאומית לאזרחי ישראל, כדי שתוכלו ללכת ברחובות בראש מורם. בעזרת השם, נעשה ונצליח. اس اقدام سے ایک سیاسی تجربے کا باضابطہ خاتمہ ہو گیا جس میں اسرائیل کے اسپیکٹرم کی 8 جماعتوں نے طویل عرصے تک جاری رہنے والے تعطل کے بعد مشترکہ بنیاد تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں ملک میں 2 سالوں میں 4 انتخابات ہوئے۔ آنے والے انتخابات اسرائیل کے طویل سیاسی بحران کی توسیع ہیں جس سے مرکز میں نتن یاہو اور ان پر جاری بدعنوانیوں کا مقدمہ ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں 4 تعطل کا شکار انتخابات بڑے پیمانے پر نتن یاہو کی خدمت کے لیے فٹنس پر ریفرنڈم تھے، جبکہ وہ رشوت لینے، دھوکہ دہی اور اعتماد کی خلاف ورزی کے الزامات کا سامنا کر رہے تھے۔ نتن یاہو نے کسی بھی غلط کام کی تردید کی ہے۔ لیپڈ ایک سابق ٹاک شو کے میزبان ہیں جو سینٹر لیفٹ پارٹی کے سربراہ ہیں۔ توقع کی جاتی ہے کہ وہ نگراں وزیر اعظم کے طور پر انتخابی مہم چلائیں گے تاکہ نتن یاہو کے اہم متبادل کے طور پر اس کام کو برقرار رکھا جا سکے، اور امکان ہے کہ جب وہ اگلے ہفتے صدر جو بائیڈن کا استقبال کریں گے تو ان کے اندر ایک نئی توانائی ہوگی۔ اسرائیلی میڈیا کے انتخابی پولز سے پتہ چلتا ہے کہ نتن یاہو اور ان کے اتحادیوں کو زیادہ نشستیں حاصل ہونے کا امکان ہے، حالانکہ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ان کے پاس 120 رکنی پارلیمنٹ میں 61 نشستوں کی اکثریت حاصل ہو پائے گی یا نہیں، اور اگر وہ یا کوئی اور ایسا نہیں کر پاتا ہے تو اسرائیل دوبارہ انتخاب میں جا سکتا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ فلسطینی بندوق برداروں نے ایک اسرائیلی فوجی افسر اور 2 شہریوں کو اس وقت زخمی کر دیا جب یہودی عبادت گزار مقبوضہ مغربی کنارے کے ایک مقدس مقام پر نماز ادا کر رہے تھے۔ فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وفا نے بتایا کہ شمالی مغرب کنارے کے شہر نابلس کے قریب مقام پر اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں ایک فلسطینی نوجوان ربڑ کی گولیوں سے زخمی ہو گیا۔ کچھ یہودیوں کا خیال ہے کہ بائبل کے جوزف کو اس جگہ پر دفن کیا گیا ہے، جبکہ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ایک شیخ کا مقبرہ ہے۔ یہودی عبادت گزار اکثر عبادت کے لیے مزار پر جاتے ہیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ فلسطینی بندوق برداروں نے جمعرات کو رات گئے اس مقام پر آنے والے سینکڑوں یہودی عبادت گزاروں پر فائرنگ کی۔ افغانستان کے طالبان حکمرانوں نے جمعرات کو اگست میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد پہلی بار تقریباً 3000 اسلامی علماء اور قبائلی
عمائدین کا ایک اجتماع منعقد کیا۔ اجلاس میں موجود افراد پر زور دیا کہ وہ انہیں ملک چلانے کے بارے میں مشورہ دے۔ طالبان کے نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنیفی نے کہا کہ افغانستان میں طالبان گروپ کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد پہلے بڑے علماء کے اجلاس میں مرد مندوبین خواتین کی نمائندگی کریں گے۔ اس اجلاس میں خواتین کو شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ از دیدگاه‌های مختلف با هم در اینجا میشینند، بحث میکنند، این در ذات خود برای حفظ وحدت ملی ما، برای حفظ ثبات در افغانستان، برای تحکیم وحدت ملی ما بسیار یک گام مثبت و امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ان کی انتظامیہ روس کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کو جلد ہی مزید $800 ملین کی سیکیورٹی امداد فراہم کرے گی۔ بائیڈن نے کہا کہ نئی امداد میں جدید فضائی دفاعی نظام، کاؤنٹر بیٹری ریڈار اور ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹمز اور اضافی گولہ بارود شامل ہوں گے جو انتظامیہ پہلے ہی یوکرین کو بھیج چکی ہے۔ We're supplying them with the capacity and the overwhelming courage they've demonstrated that in fact they can continue to resist the Russian aggression. And so I don't know how it's going to end, but it will not end with a Russian defeat of Ukraine in Ukraine. نیٹو میں سویڈن اور فن کی شمولیت کے بعد مغربی اتحاد اور روس کے بیچ کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ اگر مغربی اتحاد اور روس کے بیچ جنگ ہوتی تو یہ جنگ بہت تباہ کن ہوگی۔ وہیں روس نے صاف کر دیا کہ اگر نیٹو سویڈن اور فن لینڈ میں فوجی تعینات کرتا ہے تو روس مخصوص انداز میں اپنا رد عمل ظاہر کرے گا۔ دیکھیے رپورٹ۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینز اسٹولٹنبرگ نے میڈرڈ میں نیٹو کے سربراہی اجلاس کے اختتام کے موقع پر ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر روس اور نیٹو کے بیچ جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ بہت تباہ کن ہوگی۔ اس طرح کی جنگ تکلیف، نقصان، موت اور تباہی کا سبب بنے گی۔ یہ جنگ یوکرین جنگ سے بھی زیادہ خطرناک اور بھیانک ہوگی۔ At the same time, we also know that this can get worse. Because if this becomes a full-scale war between Russia and NATO, then we'll see suffering, damage, death, destruction at a scale which is much, much worse than what we see in Ukraine today. نیٹو کے سربراہ نے کہا کہ فن لینڈ اور سویڈن دونوں، جنہیں ترکی کے اعتراضات ختم کرنے کے بعد نیٹو میں شمولیت کی دعوت دی گئی تھی، خود مختار ممالک ہیں اور انہیں اپنا راستہ خود منتخب کرنے اور نیٹو میں شامل ہونے کا حق حاصل ہے۔ Finland and Sweden are sovereign nations and they have the right to choose their own path and to join NATO. We have welcomed them into our alliance and we are of course prepared for any eventuality. But at the same time I think what we see now in Ukraine demonstrates that Russia is now fully focused on that war and therefore also we have also taken note of the messages from Moscow actually that it doesn't change so much that Finland and Sweden are joining the alliance. نیٹو کے سربراہی اجلاس کے دوران مغربی دفاعی اتحاد کے رکن ممالک نے کہا کہ نیٹو کو سب سے زیادہ اور براہ راست خطرہ روس سے ہے، جبکہ چین کی توسیع پسندانہ اور جابرانہ پالیسیاں بھی نیٹو کے مفادات، سلامتی اور اقدار کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ اجلاس کے دوران نیٹو کی جانب سے مشرقی یورپ میں فوجی دستوں کی تعیناتی کا اعلان بھی کیا گیا۔ وہیں روسی صدر ولادیمیر پوتن نے نیٹو کو سویڈن اور فن لینڈ میں فوجی تعینات کرنے سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو روس مخصوص انداز میں اپنا رد عمل ظاہر کرے گا۔ تاہم اس کے علاوہ روس کو ان دونوں ممالک کی نیٹو میں شمولیت پر اعتراض نہیں ہے۔ روسی صدر نے ایک بار پھر نیٹو پر سامراجی عزائم رکھنے کا الزام عائد کیا ہے۔ پوتن کے مطابق یہ اتحاد یوکرین کی جنگ کو اپنی بالادستی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد سویڈن اور فن لینڈ نے نیٹو کا رکن بننے کی درخواست دی تھی۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔
میڈرڈ میں خواتین امن و سلامتی سے متعلق نیٹو کی بریفنگ میں مقررین نے کہا کہ یوکرین میں روسی افواج کے ذریعے خواتین کے خلاف تشدد کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے خلاف ہر سطح پر مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ یہ پینل اسپین کی وزیر دفاع، جرمن وزیر خارجہ اور نیٹو کے خصوصی نمائندہ امن و سلامتی نے تشکیل دیا تھا۔ انہوں نے صرف اس بات پر تبادلہ خیال کیا کہ کس طرح خواتین اور لڑکیاں اکثر جنگ سے غیر متناسب طور پر متاثر ہوتی ہیں، بلکہ یہ بھی کہ خواتین تنازعات کے انتظام اور قیام امن میں کس طرح مدد کر سکتی ہیں۔ To Ukraine, because doing the interviews against, collecting the evidence, it makes it different if there's a male investigator or a female investigator, because everybody you can imagine being raped, you don't want to tell your story as a woman so openly, maybe to a male prosecutor. And we are supporting the International Criminal Court, but we are also supporting the general investigation in Ukraine. یوکرین میں روس اور روس کے حمایت یافتہ گروپوں نے جنگ کے حالات میں اقوام متحدہ کی مختلف ایجنسیوں کی مدد کے لیے بہت کم کام کیا ہے۔ یو این کے کنٹری کوآرڈینیٹر کے مطابق سویروڈونیسک میں شہریوں کو نکالنے کے لیے انخلا کی راہداریوں کا قیام اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ہے۔ اس دوران یوکرین میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی نگرانی کے مشن کی سربراہ نے کہا کہ ڈونیسک اور لوہانسک میں مسلح گروپوں کے ساتھ جنگی قیدیوں تک رسائی کے حوالے سے بات چیت جاری ہے تاکہ ان کے حالات کا جائزہ لیا جا سکے۔ We could not support any sort of assistance and have not even managed to have the parties to agree on safe passages to evacuate people from Severodonetsk so that they could move in the direction of their choice. Access to those areas that are no longer under government control is extremely difficult, if not to say impossible. We are witnessing blatant ignoring of the obligations of the parties under international humanitarian and human rights law. The parties bear the responsibility for every violation against civilians under the international humanitarian and human rights law. And I want to call on the parties to comply with their obligations, protect civilians that have already suffered immensely. سلزبری پلین میں برطانوی فوج کے سپاہی یوکرین کی افواج کو لائٹ گن استعمال کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں جسے عام طور پر ہوٹرزر کہا جاتا ہے۔ اہلکاروں نے روس کے خلاف اپنی فوجی کوششوں کو تقویت دینے کے لیے اعتماد حاصل کرنے اور مہارتیں سیکھنے کے لیے انگلینڈ کا سفر کیا ہے۔ انہیں ہتھیاروں اور طویل فاصلے تک مار کرنے کے لیے والے راکٹ فائر کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اس امید پر کہ وہ مزید اعتماد کے ساتھ اپنے آبائی ملک واپس آئیں گے۔ ساتھ ہی برطانیہ یوکرین کو پرانی بندوقیں دے رہا ہے جن کی شوٹنگ رینج 7 میل تک ہے اور جن راکٹ لانچرز کو استعمال کرنے کی تربیت دی جا رہی ہے وہ 50 میل سے زیادہ دور اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ گزشتہ چند ہفتوں میں سینکڑوں یوکرینی فوجیوں کو تربیت دی گئی ہے اور ہزاروں مزید فوجیوں کو کوچنگ ملے گی۔ The defense of Ukraine, and these guys, they are committed to the training. They don't take many breaks. They certainly get involved. We prepared the training program and the training content based on our experience delivering training to British soldiers. And when we found out that they were professional rocket artillerymen, the content of the course and امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ آئندہ چند ہفتوں میں مذاکرات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان نے اس کی تصدیق کی ہے۔ سفارتی ذرائع نے بتایا کہ امریکہ اور چین کے اعلیٰ سفارتکار آئندہ ماہ G20 کے وزارتی اجلاس کے موقع پر بالی، انڈونیشیا میں سائیڈ لائن ملاقات کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ چین کی طرف سے آنے والے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے G7 اور نیٹو کے اراکین کے درمیان مشاورت کی فوری ضرورت ہے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے آنے والے فرزندان توحید اور عاشقان رسول حجاز مقدس پہنچنے کے بعد روزہ رسول پر حاضری دے رہے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق اس سال حج کے لیے آنے والے 3,30,000 عازمین مدینہ پہنچ چکے ہیں جو اس سال حج کی ادائیگی کے لیے فضائی اور زمینی بندرگاہوں کے ذریعے آئے تھے۔
قومیت کے اعتبار سے مدینہ منورہ پہنچنے والے عازمین حج میں بنگلہ دیش سر فہرست ہے۔ بنگلہ دیش کے کل 12,625 عازمین حج مدینہ منورہ پہنچے۔ نائجیریا کے 9,000 حجاج، پاکستان کے 8,000 عازمین، ہندوستان کے 8,369 اور ایران کے 7,500 حجاج مدینہ منورہ پہنچے۔ سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق رواں موسم حج میں قریباً 10 لاکھ عازمین فریضہ حج ادا کریں گے۔ کووڈ کی وبا کے آغاز کے بعد بیرون ملک سے تعلق رکھنے والے فرزندان توحید رواں سال پہلی بار فریضہ حج ادا کریں گے۔ گزشتہ 2 سال کے دوران بیرون ملک سے عازمین حج کی سعودی عرب میں آمد پر پابندی رہی ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر ہونے والے حملے میں مسلسل نئے انکشاف ہو رہے ہیں۔ تازہ معاملے میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشیر نے کیپٹل ہل حملہ کیس کے حوالے سے کانگریس کمیٹی کے سامنے ٹرمپ کے رول کے بارے میں جانکاری دی۔ ٹرمپ کی سابق مشیر نے کانگریس کمیٹی کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جانتے تھے کہ ان کے حامی ہتھیاروں سے لیس ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 6 جنوری کو سابق امریکی صدر ٹرمپ نے ہجوم کے ساتھ کیپٹل ہل جانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹرمپ کو جب پتہ چلا کہ وہ کانگریس کے بجائے واپس وائٹ ہاؤس جا رہے ہیں تو غصے میں آ گئے تھے۔ 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی پر بات چیت منگل کو دوبارہ شروع ہوئی جب ایران کے چیف مذاکرات کار علی باقری نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں یورپی یونین کے کوارڈینیٹر سے ملاقات کی۔ یاد رہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ آمنے سامنے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یورپی یونین نے ثالث کے طور پر دونوں فریقوں کے ساتھ الگ الگ بات چیت کرے گی۔ فی الحال کسی بھی فریق نے مذاکرات کے ایجنڈے، مخصوص مواد اور دیگر تفصیلات کا انکشاف نہیں کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے پیر کو کہا کہ بات چیت میں جوہری مسئلے پر بات کرنے کے بجائے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے چند معاملات کو ہموار کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ پاکستانی طالبان کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے، جن کی میزبانی افغانستان کے طالبان حکمرانوں نے گزشتہ ماہ سے کابل میں کر رکھی ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان یا ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود نے یہ ریمارک بدھ کو جاری ہونے والے ایک ویڈیو بیان میں کیا۔ ٹی ٹی پی اور پاکستان کی حکومت نے مئی میں افغان طالبان کی حوصلہ افزائی کے بعد امن مذاکرات شروع کیے اور دونوں فریقوں سے مذاکرات کے ذریعے تشدد ختم کرنے کو کہا گیا۔ اب تک بات چیت کا نتیجہ جنگ بندی کی صورت میں نکلا ہے، جس کا اعلان مئی میں کیا گیا تھا اور ابھی تک جاری ہے۔ ہمارے مطالبات تو بہت واضح ہے اور بالخصوص فاٹا انضمام کا مسئلہ، تمام مطالبات میں فاٹا انضمام کا مسئلہ ہمارے لیے مہم اور اہم ہے اور اسے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ میں تو پہلے بھی اس بات کو واضح کر چکا ہوں، لہٰذا ہم اپنی آزاد اور خود مختار حیثیت کو ختم کرنے کا اختیار کسی بھی قیمت پر کسی کو نہیں دے سکتے۔ تمام جنگوں کے نتیجے میں بالآخر لوگ مذاکرات پہ آتے ہیں اور میز پہ آتے ہیں، لیکن میز پر جب ہم میدان جنگ میں ابھی تک فتح کے ساتھ ہم کنار ہو رہے، تو انشاءاللہ تعالی میز پر بھی ہم فتح سے ہم کنار ہوں گے اور ہم اپنی پاکستان گزشتہ چند مہینوں سے شدید گرمی کی چپیٹ میں ہے اور درجہ حرارت 49 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا ہے۔ پاکستان کے شہر جیکب آباد میں پورے جون میں درجہ حرارت 47 سے 49 ڈگری سیلسیس ہے۔ لوگوں گھروں میں رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں اور گرمی سے بچنے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ شدید گرمی کی وجہ سے زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ پانی کی کمی کے کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ جیکب آباد صوبہ سندھ میں پاکستان کے گرم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ ملتا ہے پینے کا، وہ کم سے کم 30 روپے کا 1 گیلن ہے، وہ ہم پیتے ہیں۔ جو ادھر گدا گاڑے والے ہوتے ہیں جہاں پانی چلاتے ہیں، وہ ہمیں 30 روپے فی ڈبہ دیتے ہیں، تقریباً 20 کلو کا ہوتا ہے۔ اور ادھر ہمارے کو بہت مسئلہ ہے، بہت شدید بہت گرمی ہے، بہت عذاب میں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بے روزگاری بھی ادھر بہت ہے، حد سے زیادہ گرمی آپ دیکھ رہے ہیں، مہنگائی حد سے زیادہ ہے، بہت پریشان ہیں ہم۔ بچوں کے گرمی کی وجہ سے بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، جیسے دست ہے، الٹی ہے، ہیٹ اسٹروک ہے، ڈی ہائیڈریشن ہے، اس وجہ سے
एक तो पानी की वजह से भी है और जो नीचे ज़मीन का जो पानी है वो भी कम हो गया है और वो भी थोड़ा चेंज हो गया है। जून जुलाई के जो 2 महीने होते हैं ना, इसमें बिल्कुल इतना गर्मी बढ़ जाता है, 51 डिग्री तक जाके सेंटीग्रेड पहुंचता है। तो यहाँ हमारे को पानी पीने के लिए भी नहीं है। तो आबादी फिलिपाइन के साबिक आमिर के बेटे फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने बाकायदा तौर पर सदारती ओहदा संभाल लिया है। तवील अरसे तक फिलिपाइन पर आहनी हाथों से हुक्मरानी करने वाले फर्डिनेंड मार्कोस के बेटे ने 9 मई को होने वाले सदारती इंतखाबात में वाज़ेह बढ़तरी हासिल की थी। 64 साला मार्कोस जूनियर की तकरीब हलफबरदारी का इनेकाद नेशनल म्यूजियम के सामने किया गया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। फिलिपाइन के इस 17वें सदर की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए आम लोग गुज़िश्ता रात ही जमा होना शुरू हो गए थे। श्रीलंका में ईंधन का बहरान बढ़ता ही जा रहा है। लोग ईंधन हासिल करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। इक्तिसादी तबाही के नतीजे में ईंधन तकरीबन खत्म हो चुका है। लोगों को ईंधन के हसूल के लिए घंटों और कभी कई दिनों तक कतार में खड़े रहना पड़ता है। कभी खाना पकाने के लिए कोयला या खजूर के झुंड जलाने का सहारा लेना पड़ता है। ईंधन की शदीद किल्लत ने मुल्क भर में एहतजाज को जन्म दिया, इसलिए तभी पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पे फौज और पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। वाज़ेह कि श्रीलंका को इस साल तक $7 बिलियन गैर मुल्की कर्ज अदा करना है, जिसे अदा करने से वो कासिर है। दूसरी जानिब आलमी मालियाती फंड से भी मदद मिलने के आसार कम ही है। शंघाई ने जुमेरात को अपना डिज्नी रेजोरेट थीम पार्क दोबारा खोल दिया है, क्योंकि वो 2 माह से ज्यादा लॉकडाउन के बाद चीन के सबसे बड़े शहर में कोविड-19 के मकामी तौर पर मुंतकिल होने वाले केसेस 0 पर हैं। जुमेरात की सुबह डिज्नी थीम पार्क में सयाहों की लंबी कतारें लगी हुई थी, जिनमें कोविड से बचाव के इक़दाम शामिल थे। पार्क को 21 मार्च को बंद कर दिया गया था, क्योंकि शंघाई में कोविड-19 के केसेस बढ़ गए थे और शहर को लॉकडाउन कर दिया गया था। पार्क के खुल जाने से बच्चों में काफी खुशी है। क़ुव्वत समाज से महरूमी इंसान को हमेशा कोतादस्त बना देता है और समाज में भी उसे एक महरूमी की निगाह से देखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान की एक तालिबा ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है, जिसके जरिए क़ुव्वत समाज से महरूम अफराद अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। इशारती ज़बान में एक इंसान अपनी बात इस ऐप के जरिए कहता है और दूसरी तरफ मुतरजिम उसे तर्जुमा कर दूसरों तक पहुंचा देता है। फाइनेंस और सेहत आमा के मैदान में भी इसका कसीर इस्तेमाल हो रहा है। आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। दुनिया भर के हजारों अफराद कनेक्ट हेयर ऐप से मुस्तफीद हो रहे हैं। ये ऐप उन्हें पूरी दुनिया के लोगों से सुनने और बातचीत के मौके फराहम करता है। ये ऐप एक पाकिस्तानी तालिबा ने तैयार किया है, जो खुद पैदाइशी तौर पर क़ुव्वत समाज से महरूम है। अलिशबा इंटीरियर डिज़ाइनर की 18 साला तालिबा हैं। इन्होंने अपने वालिदैन के साथ ज़िंदगी की बहुत सी महरूमियों का सामना किया है। समाज के अंदर रहकर बहुत से नागुफ्ता हालात को सहा है। इन्होंने ये ऐप इशारती ज़ुबान के तर्जुमानों के एक कॉल सेंटर से मुंसलिक कर रखा है। वीडियो कॉल के ज़रिए क़ुव्वत समाज से महरूम एक शख्स आसानी से जो कुछ कहना चाहता है, इस ऐप में साइन इन कर अपनी बात दूसरों तक पहुँचा देता है। वहाँ बैठा शख्स उसे इंटरप्रेट कर आसानी से तर्जुमा कर देता है और मुफ्त में बात बन जाती है। अहमद क़ुव्वत समाज से महरूम है। इनका कहना है कि जब से इसने इस ऐप का इस्तेमाल शुरू किया है, इसके मेयार जिंदगी में नुमाया बेहतरी आई है और अब बातचीत के लिए अपने खानदान के अफराद पर इन्हिसार करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग पसंद है। मैं हमेशा से अपने कारोबार करना चाहता था और एक इंटीरियर डिज़ाइनर के तौर पर काम करना चाहता था, लेकिन पहले मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि बातचीत करने के लिए काबिल नहीं था और मुझे हमेशा अपनी माँ पर इन्हिसार करना पड़ता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है। मैं ऐप के साथ अकेले बाहर जाता हूँ। मेरे फ़ोन पर एक मुतरजिम दस्तयाब है, जो लोगों से बातचीत करने में मेरी तर्जुमानी और मदद करता है और मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। कनेक्ट हेयर ऐप को अब तक 106 ममालिक में डाउनलोड किया जा चुका है और इसके जरिए हर माह हजारों कॉल्स मौसूल होती हैं, जिनमें से 70% पाकिस्तान, 10% इंडिया, 20% बाकी दुनिया से आती हैं। ये ऐप सिर्फ दफ्तरी औकात में दस्तयाब है, लेकिन टीम
24 घंटे काम कर रही है। रोजाना शिफ्ट पर 4-5 तर्जुमान होते हैं। आलिया अफजल, जो कनेक्ट हेयर ऐप में एक तर्जुमान के तौर पर काम करती हैं, कहती हैं कि उन्हें हर तरह के हालात के लिए कॉल्स मौसूल हो रही हैं। कनेक्ट हेयर के मुताबिक उनकी तकरीबन 70% कॉलें फाइनेंस और हेल्थ केयर से मुताल्लिक हैं। So we get call from many parts of Pakistan, many countries, and around the world, around the globe. We get calls from India, from Bangladesh, from America, and different countries. And calls, scenarios for the calls are bank interview, opening an account, problem with any account, hospital scenarios, some emergency scenarios where communication is very important, talking to their brother, their family members. These are the small scenarios where we get many calls. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया के 5% से ज्यादा लोग कुव्वते समात से महरूम हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस ऐप के जरिए पूरी दुनिया में कुव्वते समात से महरूम लोग फायदा उठा सकेंगे और समाज में किसी तरह की कमी महसूस नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।